آج پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم عدالت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے اور ڈٹ جائیں گے۔ پھر بلاول کا عدالت کو ماننے سے صاف انکار، لگتا ہے یہ اپنی عدالتیں لگائیں گے، جبکہ وزیر اعظم اور کابینہ 3 سالوں کے لیے جیل میں جا سکتے ہیں۔ یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، مظلوم بننا چاہتے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ تاحال صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ آج کی ہم ان اہم خبروں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی۔ آپ سے محاطب و ملٹیپل خبریں ہیں جن کے اوپر تفصیلاً بات کرنی ہے۔ ایک تو پہلے جانا تھا عمران خان صاحب نے اپنے 8 کیسوں کے اصول کے لیے ہائی کورٹ میں، آج اسلام آباد میں پیشی تھی۔ وہ ان کے وکیل نے ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ عمران خان جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ آج انہوں نے ریلی نکالی، خان صاحب نے گھر سے بیٹھ کے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ موسٹلی وہی چیزیں تھیں جو ریمائنڈر کے طور کے اوپر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نہیں نکلے چونکہ رمضان تھا اور لوگوں کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار اور شیڈیول بھی بن چکا ہوا ہے۔ کم تعداد میں لوگ باہر آئے، لیکن لوگوں نے عمران خان کی باتوں کو سنا اور انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اظہار تشکر کیا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے فیصلے کے اوپر اظہار تشکر منانا اور پی ڈی ایم حکومت کا اور خاص کر نون لیگ کا تنقید کرنا، اس وجہ سے بھی عدالتیں کنٹروورشل ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ عدالتوں نے آئین کی روشنی کے اندر فیصلہ کیا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمر عطا بندیال صاحب کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا کی زینت بنی گزشتہ روز، اور یہ ویڈیو 3 سے 4 ماہ پرانی ہے۔ سرگودا کے اندر وہ گئے اور وہاں پہ اپنی جو مقامی زبان ہے اس میں بات چیت کر رہے ہیں، پنجابی اور سرائکی کو مکس ہے۔ وہاں پہ بیٹھ کے جو ان کے بزرگ ہیں، کوئی نیک بندے، ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں میری کوشش ہے کہ میں حق سچ کے فیصلے کروں اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو احسن طریقے سے نبھاؤں۔ آتے ہیں آج کے پہلے موضوع کے اوپر کہ حکومت کا سپریم کورٹ سے لڑائی کا فیصلہ ہے اور پارلیمنٹ کل سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرے گی یا کروائے گی۔ یعنی کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، پھر کابینہ آپس میں بیٹھے گی اور کابینہ کے ذریعے حکومت نے پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ سے لڑائی کا نہ صرف فیصلہ کیا ہے بلکہ کہا ہے کہ ہم اس کے آگے نہیں جھکیں گے، ڈٹ جائیں گے، اور یہ لڑائی پارلیمنٹ کے ذریعے اب لڑی جائے گی اور حکومت کل پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرنے کے لیے اجلاس بلائے گی۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے آگے سر نہ جھکاتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈٹ جائیں گے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے برعکس جو عدلیہ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ کس طرح کا انیشیٹو لیتی ہے اور یہ کتنا عرصہ ڈٹے رہیں گے۔ اب دیکھیے کہ پہلا نقطہ کیا ہے کہ جب 10 تاریخ تک یہ وضاحت نہیں دیں گے کہ پیسے دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں یا نہیں ہیں، اگر نہیں ہیں فنڈز الیکشن کروانے کے لیے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس سلسلے میں تب تک تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں گے، امریکہ میں ہوں گے۔ تو جب اسحاق ڈار صاحب وضاحت کے لیے موجود نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے عدالت جو ہے وہ وزیر اعظم ہی کو عدالت بلا لے۔ جب نہیں جائیں گے، جب پیسے بھی نہیں دیں گے تو اس کے اوپر توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے، کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں جو پچھلے 3 مہینے سے انہوں نے آئی ایم ایف کو لارا لگا رکھا ہے، اوپر سے عوام کو لارے میں رکھا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف معاہدہ کر کوئی نہیں رہی، اب جا کے امریکہ میں اللہ کرے معاہدہ ہو جائے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس بار بھی سبکی ہی ہوگی، چونکہ آئی ایم ایف کی بے شمار ایسی شرائط ہیں جن کو ماننا نہایت ہی دشواری کا عالم ہے، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مزید ٹیکسز لگائے جائیں، اشیاء کی قیمتیں جو ہیں ان کو بڑھایا جائے، ہمیں ثابت کر کے دکھائیں کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، کہاں سے پیسے جنریٹ کریں گے، جو ہم سے قرضہ لیں گے اس کی ادائیگی ہو سکے گی۔ تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں، کمپلیکیٹڈ چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ حکومت اب کسی کے آگے بھی کہتی ہے کہ ہم معذرت بھی نہیں کریں گے اور معذرت خوانا رویہ بھی نہیں اپنائیں گے، اور ہم جتنی بھی چیزیں ہیں حکومت نے اتحادیوں اور اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کے اجلاس میں بیٹھ کے جو فیصلے کیے ہیں کہ پارلیمان کے فیصلوں کی بے توقیری ہو رہی ہے، بالکل بھی یہ بے توقیری جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں عدالتی فیصلے کو اقلیت کا فیصلہ بھی قرار دیا گیا ہے، بار بار اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، 3-2 کا فیصلہ کے بجائے 4-3 کے فیصلے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اجلاس میں فیصلے پر عمل نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور سول بالادستی اور پارلیمنٹ کے لیے بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں یہ بھی بات کی گئی کہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہر فیصلے کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، اور پارلیمنٹ ہی وہ ادارہ ہے، سینٹ وہ ادارہ ہے جہاں سے قانون سازی ہوتی ہے، آئین سازی ہوتی ہے، اور اگر ہم ہی جو ہیں وہ قانون سازی اور آئین سازی کرتے ہیں اور ہمیں اہمیت نہیں دی جائے گی،
پارلیمنٹ کو اور سینٹ کو نہیں مانا جائے گا تو پھر ہم بھی کسی کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ عدالتوں کو، کورٹ کو ہم نہیں مانتے، اور عدالتیں جو ہیں وہ انصاف ہی نہ صرف نہیں کر رہی بلکہ عدالتیں سیاست کر رہی ہیں۔ اب دیکھیے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت کے بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پھر بلاول بھٹو کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ملک میں انصاف کا کوئی ادارہ ایسا ہے جو کہ صحیح معنوں میں انصاف کر رہا ہے۔ یہ جو انصاف ہوا ہے اس کو قطعاً ہم قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ خیرپور میں ایک تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ادارے میں چند افراد ضد پر اتر آئے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں۔ اگر سیاست کرنی ہے تو تیاری پکڑیں اور ہم آپ کا سیاست میں بھی مقابلہ کریں گے اور ان کھٹ پتلیوں کو جواب دیں گے۔ تخت لاہور میں بیٹھ کر ان غیر جمہوری کتوں کو بھی جواب دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ عدالتوں کو نہیں مانتے، ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے، تو کیا پھر آپ اپنی عدالتیں لگائیں گے؟ جیسے ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، لوگ بھوک کے مارے کچھ عادتی چور ہیں، تو وہ جب وہاں چوری کرنے گئے تو آپ جہاں پہ جائیں تو آگے سے لوگ ان کو فائر مار دیتے ہیں، لوگ ان کی جان لے لیتے ہیں، چوروں کی موقع پہ مار دیتے ہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی، کوئی چوروں کو پہچاننے سے بھی جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو عوام، اگر آپ حکمران ہو کے، رہنما ہو کے ان کی عدالتوں کے فیصلے کو نہیں مانیں گے تو کیا پھر سیول نافرمانی کی تاریخ چلانے لگیں؟ کیا پھر عوام اپنی عدالتیں لگا لیں، وہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ خود سے کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں؟ پھر آپ دیکھیے کہ آج تک کسی جج نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس نہیں سنا۔ ججز جو مشرف کے ساتھ ملی بھگت کر کے 11 سال کی امریت کی اجازت دیتے ہیں، جب بینظیر بھٹو شہید ہوئی تو ججز کو عزت نہیں آئی کہ انہیں انصاف دیں، یعنی کہ ان کو اتنا غیرت نہیں آئی کہ ان کو انصاف دیا جائے۔ پھر بلاول یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں، نہ میں اپنے نانا اور نہ ہی والدہ کو انصاف دلا سکا۔ عمران خان اور سابق اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے کہ انہوں نے آئین پر ڈاکہ مارا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں آگے چل رہی ہیں۔ پھر وزیر اعظم اور کابینہ کیا 3 سالوں کے لیے جیل میں جا سکتے ہیں؟ کیا ان کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ چیف جسٹس کا بھی آئین پر عمل کرنے کا فیصلہ، وہ اپنی طرف ڈٹے ہیں، یہ اس سے زیادہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ آئین کے تحفظ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، یہ اپنی سیاست بچانے کے لیے ڈٹے ہیں۔ تو ایسے عمل کے دوران یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس نہیں بولنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ 190 کے تحت جب ادارے، پارلیمنٹ، سینٹ، کابینہ، سیاستدان عدالت کے حکم کو نہیں مانیں گے تو 190 آئین کا ایک آرٹیکل ہے جس کے تحت تمام اختیارات سپریم کورٹ کے پاس آ جائیں گے۔ پھر یہ بے شک ایمرجنسی لگائیں، ایمرجنسی کو بھی عدالتیں خارج کر سکتی ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے مشرف کے دور میں پی سی او کے تحت ججوں نے حلف اٹھائے، کچھ نے نہیں اٹھائے۔ جہاں پہ اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی بھی ہوتی ہے۔ تو مشرف صاحب کا دور بہت پرانا تھا، گزر گیا۔ اب لوگوں میں شعور ہے، آگاہی ہے، اب بہتری ہے۔ اگر یہی چیز جو عمران خان کو اچھی لگ رہی ہے، عدالت کا فیصلہ آئین کی روشنی میں کہ 90 دنوں میں انتخابات کرواؤ، آپ امیجن کیجئے کہ یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف ہوتا اور ان کی حمایت میں ہوتا تو یہ عدالتیں ساری ٹھیک تھیں، ان کو ہر ایک چیز اچھی لگنی تھی۔ اسی عدالت نے اور انہی جج صاحب نے جب یہ فیصلہ دیا تھا رات کو 12 بجے عدالت کھول کے، تب انہوں نے خوشیاں منائی، مٹھائی بانٹی، حکومت میں آئے، 1 سال ہو گیا اقتدار کرتے ہوئے، الٹا یہ بوجھ بن گیا عوام کے اوپر۔ تو یہ ساری جو چالیں تھیں ان کے اوپر الٹی پھری، اور ہر ایک سیاسی پارٹی اور سیاسی رہنما اور حکومت جو ہے وہ یہی چاہتی ہے جو ان کے لیے کام کرے وہ ٹھیک ہے، جو ان کے مخالف کام کرے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو پاکستان کے اندر کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس طرح کے حالات بھی ہوں گے کہ عدالت کے فیصلوں کو ماننے سے بھی یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ انکاری ہو جائیں گے۔ آج بھی عمران خان نے کہا کہ میں آج بھی اس بات کے اوپر حیران ہوں کہ عدالت رات کے 12 بجے کیوں کھلی تھی، کھلنی تھی تو دن کو کھل جاتی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آج ہمارے حق میں یا ہماری مرضی کا یا آئین کے تحت جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد عدالتوں کی پچھلی چیزوں کو بلا دیں۔ رات کے 12 بجے کھلنے والی عدالت جو تھی وہ تب بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر کسی صورت عمل کرنے کے موڈ میں ہی نہیں دکھائی دیتی۔ یہ سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے بھی حکومت کے سخت رویے کا جواب دینے، ایکشن اور آئین کی بالادستی سے قائم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور چیف جسٹس میڈیا پر آنے والے حکومتی وزراء کے تمام بیانات سے بخوبی واقف بھی ہیں، اور اگر حکومت عمل نہیں کرتی تو چیف جسٹس کوئی بھی سخت ایکشن لے سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے اگر کابینہ میٹنگ کے منٹس بھی منگوا لیے تو حکومت اور وزراء فارغ ہو سکتے ہیں اور ان کو جیل میں بھی بھیجا جا سکتا ہے، یعنی کہ ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سزا جزا سے بچیں گے یا ٹکراؤ کی سیاست کرتے رہیں گے، یا کہ
سپریم کورٹ جو ہے وہ انتخابات کروانے کے 90 دنوں کے اندر اس پہ عمل پیرا ہو سکیں گے۔ ابھی بھی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کیا اس ملک کے اندر الیکشن ہوں گے سپریم کورٹ کے نئے فیصلے کے بعد بھی یا نہیں ہوں گے، تو یہ کس حد تک چیزیں آگے بڑھیں گی، آپشن کیا کیا ہیں۔ مالی طور پہ حکومت کہتی ہے کہ جیسے ہمیں سلمان شاہ سے بھی پیسے ملیں گے، سعودی عرب سے، چائنا شاید مزید پیسے دے گا، آئی ایم ایف سے شاید مزید بات چیت ہو جائے، تو ان کو ابھی بھی یہ امید ہے کہ پیسے ملنے کے بعد ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں گے، اللہ کرے کہ ایسے ہو جائے، تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مگر حالات دیگر گو ہیں ابھی تک، چونکہ پارلیمنٹ یعنی کہ سیاستدان اور عدلیہ آپس میں تاحال ٹکرا رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، پھر اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔